قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ آیت کی روشنی میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ پھر گھر کے بگاڑ کو کیسے درست کیا جائے۔ آیت 35 کو دیکھیے گا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے۔ گھر کو ٹوٹنے سے بچاؤ۔ یہاں چند باتیں کہنے کی اجازت دیجیے۔ جب مرد قوام بنے، ذمہ داریاں ادا کرے، اور عورت صالحات اور قانتات کے درجے پہ بہت ہی اسمائلی خوش مزاج ہو، اچھے طریقے سے ٹیکل کرے اپنے مرد کو، گھر بھی اچھا چلائے، تو یاد رکھیے کہ پھر جھگڑے نہیں ہوتے۔ لیکن جب ایسا نہ ہو تو پھر گھر ٹوٹتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم اپنی ذات سے نہیں شروع کریں گے، گھر کی اصلاح نہیں ہوگی، گھر میں سکون اور خوشی نہیں ہوگا، ہم دنیا کو کیا دیں گے؟ ہم ملکوں کو کیا دیں گے؟ اور ہم امت کے فرد بن کر کیسے دنیا میں ملیں گے؟ تو عورت کو عورت بنائیے، صالحہ قانتہ، مرد قوام بن جائے۔ آج مرد کم کماتے ہیں، عورتیں زیادہ کماتی ہیں۔ آپ دیکھیے گھر گھر میں، پہلے تو ماسیوں کا ایشو تھا نا، گھر گھر کام کرتی تھی، سارا دن جا کر جھوٹے سچے کھاتی تھی اور گھر جا کر نشئی شوہر کی ڈانٹ بھی کھاتی تھی۔ ایک جملہ لکھ لیجئے، جو مرد کمائے گا نہیں وہ بدمزاج ضرور ہوگا، کیونکہ یہ ایسی ہے کہ کچھ کرنا ہے آپ کو کوئی کرنے نہیں دے رہا۔ مرد کے مزاج میں کمانا ہے۔ جتنی خوشی سے وہ صبح اٹھ کر جابس پہ اور کاموں پہ جاتے ہیں، آپ جا سکتی ہیں، وہ خوشی سے جاتے ہیں، جانے دیجئے۔ جو مرد اپنا کام کر کے آتا ہے شام کو خوش آتا ہے۔ گھر بٹھائیے ایک مرد کو، ٹی وی دیکھے گا، فلمیں دیکھے گا، ادھر ادھر چٹ چٹ کرے گا، آدھا دن سوتا رہے گا، وہ بدمزاج ہوگا۔ گھر کا بگاڑ ہی تب آتا ہے کہ جب یہ قوامیت عورت کے ہاتھ میں آتی ہے۔ اور عموماً دیکھیے جو عورتیں کماتی ہیں پھر ان کے مرد نہیں کماتے۔ اب عورت پہ آتے ہیں، عورت کماتی ہے۔ ایک عورت وہ ہے جو کماتی ہے تو خود پر لگاتی ہے، وہ بڑی خوش رہتی ہے، کہتی پوچھنا ہی نہیں پڑتا، لینا ہی نہیں پڑتا، آئی ایم ایٹ مائی اون۔ کسی بوتیک کا جوڑا آرڈر کر دیا، زیور لیا، اور ہر مہینے کوئی چوڑیاں لے لی تو کچھ، چلیے وہ بڑی خوش رہتی ہیں۔ لیکن ایک دوسری قسم جو عورتیں کمائیں اور ان کو گھر پہ لگانا پڑے، وہ احسان جتلائیں گی۔ مرد کبھی نہیں کہے گا یہ آم میں لے کے آیا ہوں، مرد لائے گا پیٹی لے کر آئے گا، عورت لائے گی کلو لائے گی۔ مردوں کے حوصلے ہوتے، کبھی ان کو بیگز بھر کے کھاتے ہوئے لاتے ہوئے تو دیکھا کریں۔ میں نے تو آج تک ہر روپ میں جو مردوں کو دیکھا اسی طرح دیکھا ہے کہ مردوں کے ہاتھ ہمیشہ بھرے ہوتے ہیں۔ اور اتنا لانا، ہمارے اسلاف، ہمارے نانا دادا، ہمارے والد جب کھانا لے آتے تھے یا گروسری اور فروٹ، گھر میں جگہ نہیں رہتی تھی، بانٹو، اس کو بھی دو، اس کو بھی دو، کھلاؤ۔ یہ مرد کی شان ہے، کرنے دیجیے۔ جب اس کے ہاتھ باندھے تو ایسے کہ ہتھ کڑی ہے۔ اس کے برعکس عورت، بس اس کو سمجھا لے، اور جتنی صالحہ ہوگی، شوہر کا مزاج پہچانے۔ دیکھیے بچی کو آپ نے ماسٹرز تو کرا دیا، شوہر کو پڑھنا نہیں سکھایا معذرت کے ساتھ، اور دیکھیے تانا ماں کو ملتا ہے۔ آج ایک اور نقطہ نوٹ کریں جو میں نے کبھی نہیں پہلے بتایا آپ کو۔ عموماً جب بیٹیاں سسرال میں جا کر یا شوہروں کے گھر جا کر کوئی بد مزاجی کا رویہ اختیار کرتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تربیت کی ہے تمہاری ماں نے۔ آج ایک جملہ اس آیت سے لے کر جائیے، قوامیت میں باپ کا بھی ذمہ ہے بیٹی کی تربیت کرنا۔ اور میں بہت ہی ڈرتے ہوئے کہوں، بظاہر مائیں بری بنتی ہیں لیکن بیٹیاں اکثر اپنے باپوں کی تربیت کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ باپ نے کوئی نہیں کہتا تربیت کی ہے تو کیا کیجئے، اگر شوہر غصے میں کوئی بات نہیں، برداشت کیجئے۔ دیکھیے شوہر کو غصہ آ جائے، وہیں آپ سٹل سٹاپ، وہ جیسے کہتے ہیں نا پتھر کے بن جاؤ، بچے گیم کھیلتے تھے، سٹاپ، وہیں سٹاپ ہو جائیے، ڈونٹ موو۔ کیونکہ غصے میں آئے ہوئے شخص کو کتنی بھی اچھی سے اچھی بات آپ سنائیں گی اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ شیطان اپنے اس شاگرد کے کندھے تھپ تھپاتا ہے جو شوہر بیوی میں جھگڑا کراتا ہے۔ آپ ایک چیز مشاہدے سے آج کے بعد نوٹ کرنا شروع کریں، شوہر بیوی میں عموماً بلا وجہ جھگڑا ہوتا ہے اور اچانک ہوتا ہے۔ اچھے بھلے بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہوئی، ایک دم شوہر کا مزاج بدل گیا۔ یہ وہ شیطان اپنے اس ساتھی سے کرواتا ہے جس کو اس نے صرف ایک کام دیا ہوا ہے کہ شوہر بیوی میں جھگڑا کرا کرو۔ اس کو اپنا بیٹا کہتا ہے، حدیث کھول لیجئے آپ اگر آپ نے نہیں کبھی پڑھی تو، بلا وجہ ہوتا ہے، بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے۔ اور دوسرا اچانک، اکثر بیویاں نہیں کہتی ابھی تو اچھے بھلے تھے،
یہ میں نے کیا کہہ دیا، اور واللہ ہی کچھ نہیں کہا ہوتا، لیکن اس شوہر کو ایسے لگتا ہے کہ اس نے مجھے گالی دے دی. پھر غلط فہمیاں ہوتی ہیں، بیوی کچھ اور سوچتی ہے، شوہر کچھ اور، وہ کسی اور موڈ میں بات کرتی ہے، وہ کسی اور موڈ میں لیتے ہیں. بیوی کے اندر اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ موقع سمجھے. کبھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے، بیوی کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، مرد اس کو پا ہی نہیں پا رہا، کیا کریں پھر صبر کیجئے. کبھی جذباتی تسکین نہیں کر پاتا جوڑا، بیوی شوہر کو راضی نہیں کرتی، حق خاص نہیں دیتی، شوہر بیوی کو راضی نہیں کرتا، کیا کیجئے پھر؟ حافظات للغیب، شوہر کے رازوں کی حفاظت کیجئے، اس کے عیبوں کی حفاظت کیجئے، اس کی ڈانٹیں، جو اس نے غصہ کیا چھپائیے، ماں کو نہ بتائیے، بہن کو نہ بتائیے، چٹ چیٹ میں نہ لگا دے، دیکھے اتنا چیخے مجھ میں. دیکھیے اگر 90% شوہر اچھے ہیں اور 10% کبھی غصے میں آ جاتے ہیں، برداشت کیجئے. حافظات للغیب، عزت کیجئے. مرد کو آپ سے صرف عزت چاہیے، پیار وہ خود ہی دے دے گا آپ کو. تم کر کے نہ پکاریں، یہ بھی حافظات ہے. آج تو کوئی بیٹے کو پکارے کہ شوہر کو پتہ ہی نہیں. پہلے دور میں نام نہیں لیتے تھے، پھر کبھی مننے کے ابا اور کبھی فلاں کے چچا اور پھوپھا، اچھا لگتا تھا. آج تو تکال، اور سب سے بڑی چیز جو آج کے کارٹونز اور شوز، اوپرا شوز میں شٹ اپ، نام لینا نہیں چاہیے لیکن یہ کلچر بن گیا. یہ تربیت کی کمیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ تو تڑاخ کر کے بات کرنے کی بجائے جھکے ہوئے دبے ہوئے ماحول میں رہیے. میز کی طرح سخت ذمہ دار مرد ہو اور فلیکسیبل نرم بینڈڈ کرسی کی طرح کی بیوی ہوگی تو طلاقیں نہیں ہوں گی. اصلاح کرنی پڑے گی، اور جتنا زیادہ اس پہ ہم کریں گے بات بنے گی. اور گھر کو ٹوٹنے سے بچائیے. تو بات تو لمبی ہوئی لیکن اصل پارے کی تھیم یہی تھی. گھروں میں سکون لائیے. ہم اپنے شوہروں کی تربیت نہیں کر سکتے، اگر واقعی وہ کچھ کمی بیشی کا شکار ہیں تو پھر اپنے بیٹوں کی تربیت کر لیجئے، کل آنے والی بہوؤں کی دعائیں لیجئے.